اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رفیع ابتول اپنے بھائی کے ساتھ آپ سب کو اسلام ٹر چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی سیرت کے کچھ پہلو بیان کیے تھے اور آج ہم پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کی سیرت کے کچھ پہلے بیان کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اسلام ٹویل چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ذات کی کہانی مائی حلیمہ کی زبانی سنتے ہمارے علاقے میں قحط بڑھ گیا، کھانے کو کچھ نہ رہا تو بنی سعد سے تعلق رکھنے والی 10 عورتیں ذات کے لیے بچوں کی تلاش میں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ میں بھی اپنے خاوند کے ہمراہ ان کے ہم رکاب تھی۔ سواری کے لیے ہمارے پاس ایک اونٹنی تھی اور ایک سفید رنگ کی گدھی۔ قحط سالی کی وجہ سے اونٹنی کے تھن خشک ہو چکے تھے اور ان میں سے ایک قطرہ دودھ کا نہیں نکلتا تھا۔ گدھی میں اتنا لاغر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ مشکل چل رہی تھی، بار بار پیچھے رہ جاتی تھی اور قافلے والوں کو رک رک کر ہمارا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال جو تو کر کے ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور بچوں کی تلاش شروع کر دی۔ میری ساتھی عورتوں کو تو بچے مل گئے، مگر عجب اتفاق ہوا کہ مجھے کوششوں کے باوجود کوئی بچہ نہ مل سکا۔ اسی دوران عبدالمطلب ادھر آ نکلے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ تو کون ہے؟ بنی سعد کی ایک عورت ہوں، میں نے جواب دیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ عبدالمطلب نے پوچھا۔ حلیمہ، میں نے بتایا۔ یہ سنتے ہی عبدالمطلب کے چہرے پر مسرت عمان اٹھ آئی اور مسکراتے ہوئے بولے، خوب خوب، علم و شہادت تو ایسی صفات ہیں جن کے ساتھ عمر بھر کی بھلائی اور دائمی عزت وابستہ ہے۔ حلیمہ، میرے گھر میں ایک یتیم بچہ ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنی سعد کی دیگر عورتوں سے بھی بات چیت کی ہے، مگر والد زندہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی عورت اسے لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ وہ سب کہتی ہیں کہ ہم تو بچے کی ماں باپ سے انعام و اکرام ملنے کی توقید پر رضاعت کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ جس بچے کا باپ وفات پا چکا ہو، اس کی ذات سے ہمیں کس خاص بھلائی کی امید نہیں۔ حلیمہ، کیا تو اسے لینے کے لیے تیار ہے؟ امید ہے کہ وہ تیرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ عبدالمطلب نے پوری صورتحال بیان کی تو میں نے کہا، ذرا ٹھہریے، میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں۔ چنانچہ میں اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتایا کہ مجھے اور تو کوئی بچہ نہ مل سکا، البتہ عبدالمطلب کا ایک یتیم پوتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں اسی کو لے لوں۔ مجھے یہ بات کچھ اچھی نہیں معلوم ہوتی کہ باقی تمام عورتوں کو بچے لے کر جائیں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں۔ خاوند سے بخوشی اجازت دے دی تو میں دوبارہ عبدالمطلب کے پاس آئی۔ وہ بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ جب میں نے انہیں خاوند کی رضامندی کے بارے میں بتایا تو وہ کھل اٹھے اور مجھے ساتھ لے کر آمنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ آمنہ نے مجھے اہلاً و سہلاً کہا، پھر اس کمرے میں لے گئے جس میں بچہ تھا۔ وہ بچہ نہایت ہی سفید اونی کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا اور سبز رنگ کی ریشمی چادر پر محو ہوا تھا۔ اس کے بدن سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی اور فضا میں دلآویز مہک رچی بسی تھی۔ اتنا حسین اور جمال اور پیارا بچہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس خیال سے کہ وہ جاگ نہ اٹھے، میں دھیرے دھیرے آگے بڑھی اور آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی وقت اس نے آنکھ کھول لی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی روشن آنکھوں سے کرنیں پھوٹ رہی تھیں۔ میں بے تابانہ اس پر چھانک گئی اور اس کی پیشانی چوم لی، پھر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، گھر والوں سے اجازت لی اور اپنی قیام گاہ پر واپسی آ گئی۔ حضرت حلیمہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات دیکھی ہیں وہ بیان کہ خشک سالی کے دوران اچھی غذا میسر نہ ہونے کی وجہ سے میرا دودھ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا ساری رات بھوک سے بلکتا اور بلبلاتا رہتا تھا، نہ خود سوتا تھا نہ ہمیں سونے دیتا تھا۔ مگر جب میں حضرت عبداللہ کے پوتے کو دودھ پلانے بیٹھی تو حیرت انگیز
طور پر بتحاشا دودھ اتر آیا۔ ایک طرف سے پلانے کے بعد جب دوسری طرف سے پلانا چاہا تو اس نے منہ پھیر لیا، گویا دوسری جانب اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑ دیا۔ ارضاعات کی پوری مدت میں اس کا یہی معمول رہا۔ دودھ کافی تھا، میں نے اپنے بیٹے کو بھی پلایا اور وہ اچھی طرح سیر ہو کر سو گیا۔ دونوں بچوں کو آرام سے لٹانے کے بعد اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہوئی۔ میرا خاوند اٹھ کر اونٹنی کی طرف گیا کہ شاید مسلسل چوڑنے سے کچھ رس ہی پڑے، مگر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ اونٹنی کے تھن پوری طرح بڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم نے خوب دودھ دویا اور جی بھر کے پیا۔ قید کے بعد وہ پہلی رات تھی جو ہم نے پوری آسودگی سے بسر کی۔ پرآسائش رات گزارنے کے بعد صبح جب بیدار ہوئی تو میرا خاوند کہنے لگا، حلیمہ واللہ تو کوئی بڑی مبارک روح لے آئی ہے۔ میں نے جواب دیا، باخدا مجھے بھی یہی امید ہے۔ واپسی پر آمنہ کے لال کو سینے سے لگائے جب میں اپنی سواری پر سوار ہوئی تو اس مولود سعود کی برکت سے ایسا اثر دکھایا کہ وہی سواری جو اتنی دفعہ چلنے سے قصر تھی اتنی تیز گام ہوئی کہ بار بار کارواؤں کو پیچھے چھوڑ جاتی۔ وہ لوگ مجھ سے کہتے، حلیمہ ہم پر ترس کھا، اتنی تیز نہ چل کہ ہم تیرا ساتھ نہ دے سکے۔ میری ساتھی عورتیں حیرت سے پوچھتی، حلیمہ کیا یہ وہی سواری ہے جو آتے وقت اس قدر لاغر تھی کہ تیرا بوجھ بھی نہیں سہار سکتی تھی اور تجھے بار بار اتر کر چلنا پڑتا تھا؟ جب میں نے جواب دیا کہ سواری تو وہی ہے تو وہ عجب سے پکار اٹھی، او اللہ اب تو اس کی شان ہی نرالی ہے۔ یوں ہی سفر بحیریت تمام ہوا اور جب ہم اپنے گھر میں پہنچے تو فضا یوں مہک اٹھی، بنی سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے کستوری کی خوشبو نہ پھوٹتی ہو۔ اس مبارک بچے کی آمد سے میرے گھر میں خوشحالی اور راحت کا دور دورہ ہو گیا۔ ہمارا علاقہ قحط زدہ تھا، گھاس اور سرسبز نام کو نہ تھا، مگر میری بکریاں جب سرشام صحرا سے واپس آتی تو ان کا پیٹ غذا سے اور تھن دودھ سے بڑے ہوتے، جبکہ باقی لوگوں کی بکریاں بھوکی لوٹ کر آتی اور ان کے نیچے ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ قبیلے والوں کو مجھ پر رش آتا اور وہ اپنے نوجوانوں سے کہا کرتی، تم بھی وہیں بکریاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ نوجوان جواب دیا کرتے، چراتے تو ہم بھی وہیں پر ہیں، اللہ جانے ہماری بکریاں بھوکی کیوں رہ جاتی ہیں۔ اسی سر و فروخت اور خیر و برکت کے عالم میں دودھ پلاتے ہوئے جب 2 سال کا عرصہ گزر گیا تو میں نے دودھ چرا دیا۔ مائی حلیمہ کی زبانی ذات کی کہانی ختم ہوتی۔ یہ سارا واقعہ ہم نے صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب سید الورا سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو تفصیلات درکار ہوں تو سیرت حلبیہ، تاریخ طبری، سیرت ابن ہشام میں دیکھ سکتے ہیں۔ جان دو عالم کی برکات سے صرف حلیمہ ہی فیضیاب نہیں ہوئی، بنی سعد کے دیگر افراد کو بھی وافر حاصل ملا۔ قبیلے کا کوئی فرد اگر بیمار ہو جاتا تو مرض سے متاثر حصے پر آپ کا دست مبارک رکھتا اور اسی وقت شفایاب ہو جاتا۔ اسی طرح اگر کوئی جانور مبتلا مرض ہو جاتا تو اس پر بھی آپ کا دستہ شفا پڑھایا جاتا اور وہ بلا جنگا ہو جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کے بعد بھی اپنی رضاعی ماں سے تعلق قائم رکھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک ہو چکی تھی تو حضرت حلیمہ آپ سے ملنے تشریف لائی اور بنو سعد خشک سالی اور قحط اور جانوروں کے مرنے کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کبریٰ سے مشورہ کرنے کے بعد آپ کو 40 بکریاں اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ مرحمت فرمایا اور اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر اپنی رضاعی بہن کے لیے چادر بچھائی اور اس پر بٹھایا اور ان کو نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ان کو کچھ اونٹ اور بکریاں اور 2 غلام بھی دے کر بھیجا، یعنی اتنا دیا کہ غنی کر دیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے اسلام ٹائمز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔